قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ دو سلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد، قرآن اور درود و سلام، اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں اور اس کا ابر کرم مسلسل جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے باران رحمت اس کا نزول بھی دیکھا، اور ابر باران جو ہے اس کی عطا تو اس مسلسل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو استعداد اور صلاحیت ہے یہ الگ سے عطا الہی ہے، اور بعض اوقات ہم اعراض اور انکار کے اور کوتاہی کے سائے میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں آتی ہیں اور برس کر چلی جاتی ہیں اور ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ ان ایام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں مستعد ہونا چاہیے اور اپنے دامن طلب کو دراز کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کرنی چاہیے، اور اپنے دن کے امور اور معمولات کو نے اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جو رمضان المبارک اور اس کی عبادات ہیں ان کو ایک مرکزی حیثیت میسر رہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان کچھ تھوڑا سا کیلولہ کریں تاکہ آپ تراویح تک آپ کا جسم توانا رہے اور آپ تر و تازہ رہیں، اور ان عبادات کے لیے جو پھر قبولیت کے حوالے سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ہمیں فرامین عطا کیے ان کو بطور خاص پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ درود و سلام جس کے سبب ہماری یہ ساری عبادات قبولیت کے جلووں سے معمور ہو جائیں ان کو ضرور اختیار کریں۔ حضرت ابی بن کعب آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، دن کے معمولات میں اور اپنے دیگر نفلی امور میں اگر میں درود و سلام اور درود پاک اس کا بہت زیادہ غلبہ کروں تو پھر اس کی برکات کیسے ہوں گی؟ تو فرمایا تو ہر طرح کے جو شر ہیں ان سے محفوظ ہو جائے گا، اور قبولیت جو ہے وہ تیرے امور اور معاملات کو ڈھانپ لے گی۔ تو ناظرین، قرآن اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ایکسرسائز کرتے ہیں لیکن اس کے جو ایسنس اور اس کا جو مغز ہے، اس کی روح ہے، اس تک نہیں پہنچتے۔ تو عبادات ان کا ایک اصل ہے، ایک ان کی حقیقت ہے اور ایک ان کا مغز ہے۔ اس پروگرام کا بطور خاص مقصد یہ ہے کہ ہم عبادات ان کی روح تک پہنچیں اور اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج کا ہمارا بنیادی موضوع درود تاج۔ درود تاج ایک ایسا درود ہے کہ جو ہماری محافل اس سے آراستہ ہوتی ہیں، خوشبو پاتی ہیں، اور جب ہم اس کو سنتے ہیں تو اس کے اندر ایک خاص ردم ہے، ایک خاص نغمگی ہے، ایک خاص حسن اور کیف ہے۔ اس بابرکت سلسلہ گفتگو میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محمد فاروق القادری صاحب۔ اس سارے کارواں میں، قافلے میں وہ ممتاز اور معتبر حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں مفتی غلام یاسین نظامی۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع جو ہے درود تاج بہت اہم ہے، اور میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر یہ درود تاج جو ہے اس کی وجہ تسمیہ اس سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں، اس کا تعارف اس سے ہمیں رہنمائی دیں، اور پھر اس کے جو الفاظ اور اس کی جو تراکیب ہیں وہ اتنی عمدہ اور شاندار ہیں
کہ شاید ایک ایک ترکیب ایسی ہے جس پہ شاید پہروں گفتگو ہو سکتی ہو، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس سب پر کچھ نہ کچھ آپ ہمیں رہنمائی عطا کرتے رہیں۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی دل نشیں اور خوبصورت درود پاک، درود تاج، قدیم زمانے سے اکابرین امت، اولیاء اعظام اور صالحین میں سے بھی بڑی بڑی قدآور شخصیات اس کا ورد اور وظیفہ کرتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ اس درود پاک کی فضیلت کے لیے جو حوالہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اہل علم اور صالحین سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ حوالہ ہی کافی ہے۔ حضرت مولانا سلیمان پھلواری رحمہ اللہ اپنی کتاب صلاۃ و سلام میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ، سبحان اللہ، جو کہ شیخ ہیں شیخ ابو العباس مرسی کے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو العباس مرسی وہ ہیں جن کے بارے میں شیخ عبد الوہاب شعرانی المیزان الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابو العباس مرسی اس پائے کے بزرگ تھے کہ انہیں ہر لمحہ بلا حجاب زیارت مصطفیٰ نصیب ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کا یہ کہا گیا قول بڑا ہی معروف ہے صالحین کے ہاں اور کتابوں میں منقول ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی چہرہ والضحیٰ میری نظر سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس شیخ کے شیخ ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی، یہ جو ایک شاذلی سلسلہ ہے، اسی کے سرخیل اور اور سید و سردار اور سبحان پیشوا آپ ہیں۔ ان کا مزار مبارک مصر میں ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی نے یہ درود تاج، چونکہ حضوری والا بزرگ تھے، براہ راست رسول اللہ کی کچہری میں بیٹھتے تھے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود تاج پیش کیا، اللہ اکبر، سنانے کی سعادت حاصل کی سبحان اللہ، اور اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں اس کو اپنی محافل میں، مجالس میں، وظائف و ورود میں پڑھوں، اوراد میں پڑھوں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ خصوصاً میں ایصال ثواب کرتے وقت بھی اس کو پڑھ لیا کروں؟ تو دربار رسول سے انہیں خاص طور پر درود تاج کی اجازت حاصل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ کے زمانے میں بھی درود تاج پڑھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ یعنی کوئی ادھر اپنی لوکل پروڈکشن نہیں ہے، بالکل صدیوں قدیم ہے اور شیخ کے زمانے میں بھی پڑھا جاتا تھا، اس لیے شیخ نے ضرورت سمجھی اور براہ راست دربار پرانوار سے اجازت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں یہی ایک سند اس درود پاک کے مقبول ہونے کی کافی ہے۔ اس کے ساتھ مزید اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم اتنا کہہ کر بات آگے بڑھا سکتے ہیں کہ اس درود کی مقبولیت کی یہ بھی ایک کافی اور وافی دلیل ہے کہ روئے زمین کے ہر ملک اور خطہ میں، چاہے عرب ہوں یا عجم ہوں، اس درود پاک کو بڑے شوق و ذوق، جذب و مستی، کیف و سرور اور ولولے کے ساتھ سبحان اللہ، دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں اور پیش کرتے آئے ہیں۔ اور محافل کے اندر جس کثرت سے یہ پڑھا جاتا ہے اور ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ کیفیت طاری ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی، بلکہ ہمارے حال کے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خصوصاً اس درود پاک کے عامل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔ دافل بلائی
والوباء والقحط والمرض والعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ چپ تھے شبوں پر سکوت طاری تھا، سبحان اللہ، جب درود تاج میری دھڑکنوں میں جاری تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ درود تاج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب درود تاج پڑھا جائے نا تو اول سے لے کر آغاز سے لے کر اختتام تک نبی معظم شفیع مکرم کی سیرت طیبہ کی تمام جہتیں جو ہیں وہ ہمیں اس درود تاج کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ سبحان اور اس درود تاج کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، یہاں تک کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر عالم حشر تک کے تمام احوال جو ہیں وہ ایک ہی جھلک اگر اس نے کسی کی دیکھنی ہونا تو وہ اسی درود کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عربوں کا بڑا مشہور مقولہ ہے، کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، ناموں کی کثرت یہ نام والے کے شرف پر دلالت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ زرقانی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 اسماء گرامی قرآن مجید کے اندر ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے بھی 99 اسماء گرامی قرآن مجید کے اندر ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر انہوں نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اگر سابقہ کتب میں آپ کے مبارک ناموں کو دیکھا جائے اور ان ساروں کو ملایا جائے تو ان کی تعداد اور قرآن مجید کے ناموں کی تعداد جتنی بنتی ہے وہ 300 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نام زیادہ ہوں گے ان ناموں کا زبان پر جاری ہونے سے ان ناموں کی حلاوت جو ہے وہ آپ کے جسم کو اور آپ کی روح کو محسوس ہوگی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ درود تاج جو ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خاصیت رکھی گئی ہے، اور اس کے اندر جس طرح کے یہ والے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے، آپ بلاؤں کو دور فرمانے والے، وباؤں کو، قحط سالی کو، بیماریوں کو اور علم کو۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر عام بندہ اس کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے تو امام الانبیاء کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی لوگ تھے جن کو کسی بھی قسم کا سکون میسر نہیں ہوتا تھا وہ پتہ پوچھا کرتے تھے کہ سکون کی دولت کے حصول کے لیے ہم کہاں پر جائیں، تو لوگ ان کی رہنمائی کرتے تھے کہ آپ در مصطفیٰ پر چلے جائیں۔ اور نبی معظم شفیع مکرم کی حیات مبارکہ میں یہ بات بڑی معروف تھی، جو مشرکین تھے اور کفار تھے جو آپ کے ساتھ عداوت رکھا کرتے تھے کہ بلا ڈاکٹر صاحب وہ کہا کرتے تھے ان کی طرف آپ نے دیکھنا نہیں ہے، جو ان کی طرف دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ پھر کہا کرتے تھے آپ نے ان کی بات کو نہیں سننا، یعنی بات میں اتنی تاثیر ہے کہ اس تاثیر کی وجہ سے وہ بات ان کے دلوں میں گھر کر جاتی تھی اور وہ اللہ کے پیارے حبیب کی بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، ان کی بات کو سننا بھی نہیں اور ان کے پاس سے گزرنا بھی نہیں۔ لیکن جو اللہ کے پیارے حبیب کے پاس سے گزرتے تھے وہ جس بیماری میں بھی مبتلا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس بیماری سے ان کو شفا یابی عطا فرما دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو اس میں خاص اشارات اور عبارات ہیں اس پر بھی، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو خوبصورت اس میں الفاظ کا پیرہن ہے اور ردم ہے اس کے اندر کیا معنی اور مفاہیم ہے؟ بلا کا معنی ہے مصیبت کو دور فرمانے والے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون نبی معظم شفیع مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کا چھوٹا سا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اس کا بچہ ہے اور وہ بول نہیں سکتا، مادر ذات جو ہے وہ گونگا ہے، نبی معظم شفیع مکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی والدہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے
کہ اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ کی ذات پر ایمان ایک ہی شرط پر لاؤں گے، اگر میرا یہ بیٹا بولنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیٹے کی جانب دیکھتے ہیں اور دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ بیٹے بتاؤ میرا نام کیا ہے؟ وہ بیٹا اپنی زبان مبارک سے کہتا ہے انت محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی صاحب اتنی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے جی ایک ایک لفظ کے اندر کہ پہروں بیت جائیں اور مضمون شاید ختم نہ ہو۔ اس کو سم اپ کرتے ہوئے آگے اسمہ مرفوع مشفوع منقوش واللوح والقلم۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پاک رسول، سبحان اللہ۔ آپ پر درود ہو، آپ وہ ہیں کہ آپ کا اسم مبارک بلند کیا گیا ہے، اور آپ کا اسم مبارک اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کا اسم مبارک وہ ہے جو لوح و قلم میں بھی لکھا گیا ہے۔ واہ اب سبحان ان کو اللہ۔ تھوڑا سا ہم بات کو کھولتے ہیں۔ اسمہ مرفوع، بلند کیا گیا۔ بلند کیا گیا۔ کیسا بلند ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان کیسا بلند ہے؟ اذان میں حضور کا نام مبارک، نماز میں حضور کا ذکر، قرآن میں حضور کا ذکر، پہلوں میں ذکر، آخرین میں ذکر، زمینوں میں ذکر، آسمانوں میں ذکر۔ ایسی کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں حضور کے نام مبارک کا ذکر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مرفوع مشفوع، مشفوع جو لفظ ہے یہ شفع سے بنا ہے، جس کا معنی ہے جفت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا ہے وہاں اپنے حبیب کے نام کا ذکر کیا ہے۔ سبحان یہ دونوں ذکر اکٹھے آئے ہیں۔ آپ ہر جگہ کلمے میں دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت طبرانی میں ہے، کانا مکتوباً علی ساق العرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایون کہ جنت کے درختوں میں ہر پتے پر ایک طرف لکھا ہے اللہ اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد۔ سبحان اللہ۔ ایون کہ حوروں کی آنکھوں میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ محمد۔ جنت کے دروازوں کی چوکھٹ کے اوپر ماتھے پر لکھا ہوا ہے اللہ محمد۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر کلمے، ہر جگہ، ہر مقام پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا ذکر کیا۔ حضرت حسان نے اسی لیے کہا تھا دم الالہ اسمہ بسم النبی لیجلہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو ملایا تاکہ دنیا کو بتائے کہ اللہ کے ہاں اس کے محبوب کی کیا عزت کا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ منقوش فی اللوح والقلم، اور اس نام مبارک کی شان یہ ہے کہ وہ لوح میں بھی لکھا ہوا ہے۔ لوح جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، وہ رجسٹر، وہ تختی جس کے اندر اولین و آخرین کا علم ہے، جس کے اندر مخلوق کے تمام معاملات کا علم ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، وہاں بھی حضور کا نام مبارک ہے۔ لیکن حضور کی اس کے ساتھ خصوصیت کیا ہے؟ والقلم۔ اس لوح کے اندر جو لکھتا ہے نا قلم، اس قلم کے اوپر بھی حضور کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ جیسے ہم نام قلم لے کر آتے ہیں اس کے اوپر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، برانڈ لکھا ہوتا ہے، برانڈ لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ پر لکھنے والا قلم ہے، اس برانڈ کا نام کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، وہ محمدی برانڈ، وہ محمدی برانڈ ہے، جس سے لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس سے اچھا تقدیر لکھی جاتی ہے تو تقدیر بدلی بھی جا سکتی ہے۔ اللہ چاہے بدلے، وہ مالک ہے، جہاں وہ بدلنے کی گنجائش رکھتا ہے وہ بدل سکتا ہے۔ درود کی نعمتیں دی ہی اسی لیے ہیں۔ ہاں، درود جناب تقدیر بدلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا حضرت ابی سے کہ اگر آپ یہی معمول بنا لیں پڑھنا تو پھر یہ درود آپ کے ہر غم میں، ہر دکھ میں مداوا کرے گا اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔
قرآن اور درود و سلام، اس بابرکت سلسلہ گفتگو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، سبحان اور جو مختصر نیکی ہے اس کا حجم بھی احد پہاڑ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت، بخشش اور انعام کے کیا کیا در واقعے ہیں، ان سے استفادہ کیجئے۔ ماہ رمضان المبارک کی سعید ساعتوں کو، اپنے لمحوں کو درود پاک کی برکات سے استفادہ حاصل کیجئے، استفادہ کیجئے، اور اپنے آپ کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ متمسک، اور ان کے وجود اطہر کی جو بطور خاص حلاوتیں آج کے ہمارے موضوع درود تاج میں بیان کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بریک سے قبل آپ کی خدمت میں جو عنوانات رکھے گئے میں چاہوں گا کہ اس پر آپ جی ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی خوبصورت مقام ہے درود تاج کا یہ، اور ایک ایک لفظ روح کے اندر خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سید العربی والعجم، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام عرب و عجم کے سردار ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں انا سید العالمین، میں تو سارے عالمین کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر یوں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا، تو میں سب کا سردار ہوں۔ یہ عظیم سرداری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ جسمہ مقدس، آپ کا جسم مقدس ہے، مطہرن پاک ہے، اور معطرن خوشبوؤں سے لبریز ہے۔ اب یہ 3 اوصاف یہاں ذکر گئے۔ مقدس اور پاکی کا یہ عالم ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر مکمل حیات طیبہ میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں آلودگی ہو۔ سرکار کریم علیہ السلام سراپا نفاست و طہارت ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے مکھی کا وہاں کام ہی کیا تھا؟ واہ۔ اس لیے مکھی آپ کے بدن اقدس پر کبھی نہ بیٹھی۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا بات۔ اور دوسرا فرمایا کہ آپ کا جسم اقدس پر خوشبوئیں اٹھتی، اور ایسی خوشبو جس خوشبو کی مثال نہ ہوتی۔ اب اس پہ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدہ کائنات حضرت مخدومہ امت، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ زہرا پاک حضور کے تربت انور پر حاضر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سر اقدس اپنا چہرہ رخسار حضور کی تربت پر رکھ دیا، اللہ اکبر۔ اور جو وہاں سے محسوس کیا اب آپ نے اس کو شعری زبان میں بیان کیا، کیونکہ اس سے بہتر میرے خیال میں اور عبارت نہیں تھی جس سے اس کی ترجمانی کی جا سکتی، جو آپ کی فیلنگز تھی۔ آپ فرمانے لگی ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ۔ آپ فرمانے لگیں کہ جس نے بھی ایک مرتبہ میرے بابا جان کی تربت اقدس کو سونگ لیا، وہ زندگی بھر ایسی خوشبو کبھی کہیں نہیں سونگ سکے گا۔ کیا کہنے، سبحان۔ اچھا، یہ تو اس خاک کی خوشبو کا عالم ہے جو حضور کے بدن اقدس سے مس ہوئی۔ خود حضور کے جسم اقدس کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خدمت میں 10 سال خدمت کرتے رہے، وہ فرماتے ہیں ولا شممت مسکن ولا عنبر اطیب من رائحۃ النبی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے مشک و عنبر کی خوشبو بھی ایسی کبھی نہیں سونگی جو خوشبو میں نے رسول اللہ کے بدن اقدس سے سونگی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایسی روایت کہ ایمان تازہ ہو جائے وہ اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن سامورہ کی روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں حضور آقا کریم علیہ السلام مسجد اقدس سے باہر نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام بچوں سے پیار کرتے تھے۔ آپ نے کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی کے رخسار پر ہاتھ رکھا، تو میرا دل نکل کر باہر آئے کہ کاش یہ شرف مجھے بھی ملے، تو میں بھی بچوں میں شامل ہو کر آگے ہو گیا، تو حضور نے میرے بھی رخسار پر اپنا ہاتھ مبارک مس کر دیا۔ اب جب ہاتھ مس ہوا تو حضرت جابر کے جو فیلنگز تھی، جو محسوسات تھے، وہ کیا بیان کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو ایسی محسوس کی کہ جیسے ابھی ابھی اللہ کے رسول کسی عطار کے صندوق سے ہاتھ باہر نکال کر میرے رخسار پر مس کر اللہ اکبر، مجھے اس قدر خوشبو محسوس ہوئی. سبحان یہ میری کیفیات تھی. حضرت ام سلمہ نے تو حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک کو، حضرت انس کی والدہ نے بھی حضور کے پسینے مبارک کو جمع کر کے ایک شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی وہ شیشی کھولتی تو لوگ کہتے کہ ہمیں یہ خوشبو کہیں سے نہیں ملتی، کہ آپ بتائیے آپ یہ کہاں سے پرچیز کرتی ہیں؟ تو حضرت انس کی والدہ فرماتی ہیں بازار میں کہیں سے نہیں ملے گی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بدن اقدس کی خوشبو ہے، جس خوشبو کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو ان ساری پیاری باتوں کو، خوبصورت کیفیات کو، اور حضور علیہ السلام کی ان جسمانی تقدیس اور شانوں کو جمع کر کے اس ایک سینٹنس میں صاحب درود تاج نے بیان کیا ہے. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے. آپ کنکلوڈ بھی کر دیں اور بطور خاص جد الحسن والحسین، اللہ اکبر، یہ عنوان آتا ہے تو پھر جھوم جاتی ہر چیز. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس کے خاص پڑھنے کا کوئی معمول اگر منقول ہو تو وہ بھی ضرور ہمارے ناظرین کو عطا فرمائیں. ایک تو یہ بات یاد رکھیے، درود تاج کے آخر میں آتا ہے نور من نور اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے نور کے جلوے سے فیضیاب ہوئے. سبحان اللہ. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ حضور کا نور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اللہ کا نور کا یا اللہ کی ذات کا کوئی ٹکڑا، کوئی اس کی ذات سے چیز الگ نہیں ہو سکتی. تو نور الہی کے جلوے سے حضور کا نور پیدا ہوا، اور اس نور کو پھر انسانی شکل میں بشری صورت میں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. جد الحسن والحسین، اللہ آپ حسن و حسین حسنین کریمین کے جد امجد نانا پاک ہیں، سبحان اللہ. جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ پیار فرماتے. آپ فرماتے من احبہ ہذین، جنہوں نے ان دو میرے نواسوں سے پیار کیا، وآباہما، ان کے والد علی سے پیار کیا، اللہ اکبر، وامہما، ان کی والدہ فاطمہ سے اللہ. پیار کیا، سبحان کان معی فی درجتی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن سبحان جنت میں جہاں میرا درجہ ہوگا اسی درجے میں وہ محب اہل بیت بھی سبحان ہوگا. سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی عطا ہے، رسول اللہ کی نوازش ہے اس محب کے لیے جو اس گھرانے سے بے پناہ محبت کرتا ہے. درود تاج کو پڑھنے کا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اس کی ٹائمنگ اور طریقہ، وہ فرماتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے مسواک لازمی کی ہو تاکہ منہ سے کوئی اسمیل نہ آتی ہو. درود تاج کو یوں پڑھا جائے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اس درود شریف کو 3 مرتبہ پڑھا جائے، سبحان اللہ، اور پھر اسی طرح اس کی دہرائی کی جائے عصر کے بعد، سبحان اللہ. کیونکہ یہ 2 اوقات خاص ہیں جب ملائکہ بھی حضور کی خدمت میں آگے درود پڑھتے اللہ ہیں. اللہ. تو جس وقت کا انتخاب خود رب نے ملائکہ کے لیے کیا، یقیناً بندوں کے لیے اس وقت کے اندر کوئی خاص رمز رکھا گیا ہے. اس وقت کو چن کر یعنی ایک آپ فجر کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد؟ فجر کی نماز کے بعد آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہو، آپ سنتیں پڑھ کے اس کے بعد یہ درود شریف پڑھ لیں، باوضو ہو کر مصلی پہ 3 مرتبہ بیٹھیں. درود شریف پڑھیں، پھر فرض پڑھ لیجئے. اور آپ چاہیں تو فرضوں کے بعد بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عصر کے وقت عصر کے بعد بھی آپ یہ 3 مرتبہ درود پاک عصر کے بعد بھی پڑھیے. یہ تعداد کم از کم کی ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. اور اگر کوئی 3 مرتبہ بھی مشکل سمجھتا ہے تو 1 مرتبہ ہی پڑھے ضرور،
درود شریف کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر۔ سبحان اللہ۔ کوئی اختتامی کلمہ آپ کہنا چاہیں؟ جی جس طرح کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو روزانہ ایک بار درود پاک پڑھے گا وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ درود تاج کے جو فضائل ہیں نا، اسرار و رموز، اس کے اندر ایک بات لکھی گئی ہے، اور جو روزانہ 7 بار اس کو پڑھے گا اللہ پاک اس کی روزی کو پاک و صاف فرما دے اللہ گا، اکبر۔ اور جو روزانہ 11 بار اس درود پاک کو پڑھے گا وہ اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے اسے جادو، ٹونا اور اس قسم کے جتنے توہمات ہیں ان سے محفوظ فرمائے گا۔ اور اگر کوئی ہماری مائیں بہنیں بیٹی وہ بھی کسی عارضے کا شکار ہو جاتی ہیں تو 7 دن تک 7 بار درود پاک پڑھنے سے یا پانی پر دم کرنے سے اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں اور اس کے اوپر بھی ہمیں ضرور عمل پیرا ہوں۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اب چلتے ہیں قاری محمد فرحان بخش کی طرف کہ وہ اپنے مترنم لہجے میں ہمیں درود تاج سناتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام
القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے